میرے عزیز بھائیوں، ملک میں کرپشن بہت ہے، اس کے لیے پاکستان مسلم لیگ اچھی قیادت دینا چاہتی ہے۔ سیاست میں بڑی کرپشن ہے، اس کے لیے اچھی قیادت دینا چاہتی ہے۔ تو جن کی ڈیوٹی سیاست پر ہے وہ اس میں محنت کر رہے ہیں، ہماری ڈیوٹی ان اداروں پر ہے، ہم اس پر محنت کر رہے ہیں۔ آپ کے دل میں کئی ایسے منصوبے ہوں گے کہ میں نے یورپ میں یہ دیکھا، یہ خوبی یہاں بھی آنی چاہیے، اور اچھے اداروں تک پہنچنے کے لیے سی ایس ایس کروانا چاہیے، اور آج کل اے آئی کا بڑا دورہ ہے، وہ یہاں ہونی چاہیے۔ میں آپ کو یہ آپشن دیتا ہوں کھلے سینے کے ساتھ کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارا تعاون کریں، ہم یہ سب کچھ پڑھائیں گے، بلکہ میں کہتا ہوں آپ آ کر مشاورت کی مجلس کا حصہ بنیں اور خود نگرانی کریں۔ آپ کی نگرانی میں ہم یہ سارے کام کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ بات آپ نے بار بار سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا، لیکن معلم کے ساتھ ساتھ ان کو نصاب بھی تو بتایا نا کہ معلم نے پڑھانا کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، ان کو کتاب و حکمت سکھائیں اور ان کو پاک کریں۔ کتاب و حکمت سکھائیں اور پاک کریں، یہ دو باتیں ہیں۔ کتاب و حکمت سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کو پاک کیا۔ ان کا نام صحابہ کرام ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ کام چلتا رہا، اس کے ساتھ دنیاوی ترقی بھی چلتی رہی، دین کے ساتھ ساتھ کیمیا دانی بھی چلتی رہی، فلکیات بھی پڑھائی جاتی رہی، لوگ سائنسدان بھی بنتے رہے۔ دین کے ساتھ ساتھ سائنسدان بھی بنتے رہے، اور جب ہندوستان پہ قبضہ کیا انگریز نے تو اس نے ان دونوں تعلیمات کو الگ الگ کر دیا۔ دنیا پڑھنی ہے تو تمہارا کیریئر بنے گا، کریکٹر نہیں بنے گا۔ آپ سکولوں کالجز میں کیریئر بلڈنگ سیکھیں گے، کریکٹر بلڈنگ نہیں سیکھیں گے۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کے والدین کے ساتھ تعلق کیسے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے ہیں، اس کا ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم تو آپ کو سکھائیں گے کہ آپ نوکر کیسے ہیں، نوکری کے کیا انداز ہیں اور اس میں کیا کیا بہتری لائی جا سکتی ہے، ہم تو آپ کو یہ سکھائیں گے۔ تو اس وقت جو دنیا میں سکول کالجز ہیں الا ماشاء اللہ، ان کی کیفیت یہی ہے کہ وہ نوکر بننا سکھاتے ہیں، وہ انسان بننا نہیں سکھاتے۔ یہ گجرانوالہ کا واقعہ معلوم نہیں مجھے سند اس کی کیسی ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک مریض لایا گیا اور کہا کہ باہر ایک مریض ہے اور ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، آپ ذرا باہر نکل کر اپنے کلینک میں اس کو دیکھ لیں۔ تو کہنے لگا اس کے پیسے کون دے گا؟ انہوں نے کہا جی ہم تو راہگیر ہیں، گرا ہوا دیکھا تھا، لا کر کے اس کو وہاں پہ آپ کے پاس پہنچا دیا، ہمیں تو نہیں پتا کون پیسے دے گا۔ کہتے ہیں پہلے کاؤنٹر پہ پیسے جمع ہوں گے تو میں اس کو چیک کروں گا۔ تو وہ اس نے توجہ نہیں دی، دوسرے پیشنٹ دیکھتا رہا، اور جب باہر نکلا اپنا وقت پورا ہونے کے بعد تو ایک نعش پڑی تھی، اور جب اس نے اس کو پہچاننے کی کوشش کی تو اس کا اپنا ہی بیٹا تھا۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو درندگی ہے یہ کہاں سے آئی؟ اس وقت انجینئر کیا کرتے ہیں، کیسے کیسے کمیشن کھاتے ہیں، اور ڈاکٹر
ٹیسٹ کروانے لیبارٹری سے کیا لیتے ہیں، اور وہ اللہ معاف کرے کس کس طریقے سے ان کو گاڑیوں کی چابیاں دی جاتی ہیں اور آئے دن ان کے گھر کا فرنیچر چینج کیا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں کب پیدا ہوئیں؟ جب کالج یونیورسٹی میں ہم نے اس کو میڈیکل پڑھایا، نان میڈیکل پڑھایا، انسان بننا نہیں سکھایا۔ تو اگر ہم اس ادارے میں دنیا کے ساتھ ساتھ انسان بننا سکھا رہے ہیں تو کوئی نیا کام نہیں کر رہے، ہم اپنی اس اصل کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں، ہم اپنی اصل کی طرف واپس لوٹنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ملک میں کرپشن بہت ہے، اس کے لیے پاکستان مسلم لیگ اچھی قیادت دینا چاہتی ہے۔ سیاست میں بڑی کرپشن ہے، اس کے لیے اچھی قیادت دینا چاہتی ہے۔ تو جن کی ڈیوٹی سیاست پر ہے وہ اس میں محنت کر رہے ہیں، ہماری ڈیوٹی ان اداروں پر ہے، ہم اس پر محنت کر رہے ہیں۔ آپ کے دل میں کئی ایسے منصوبے ہوں گے کہ میں نے یورپ میں یہ دیکھا، یہ خوبی یہاں بھی آنی چاہیے، اور اچھے اچھے اداروں تک پہنچنے کے لیے CSS کروانا چاہیے، اور آج کل AI کا بڑا دورہ ہے، وہ یہاں ہونی چاہیے۔ میں آپ کو یہ آپشن دیتا ہوں کھلے سینے کے ساتھ کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارا تعاون کریں، ہم یہ سب کچھ پڑھائیں گے، بلکہ میں کہتا ہوں آپ آ کر مشاورت کی مجلس کا حصہ بنیں اور خود نگرانی کریں۔ آپ کی نگرانی میں ہم یہ سارے کام کریں گے انشاءاللہ۔ بچے کی پوزیشن نے یہ بات ثابت کر دی کہ اللہ کے فضل کے بعد ادارہ محنتی ہے اور ماحول اچھا ہے۔ بس ہم تو یہ پریزنٹ کرنا چاہتے تھے، وہ اللہ نے کر دیا۔ ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اب طالب علم کی کمی کی وجہ سے اس ادارے نے کردار پیش نہ کیا تو قصور آپ کا ہوگا۔ میرے پاس 10 بچے بیٹھے ہوں گے، ایک پنکھا چلے گا اور ایک استاد پڑھائے گا۔ میرے اس کمرے میں 40 طالب علم ہوں گے تو وہی پنکھا چلے گا، وہی استاد پڑھائے گا، میرا خرچہ وہی ہے۔ اگر 10 بچے فارغ ہوں گے تو تھوڑا فائدہ ہوگا، 40 بچے فائدے ہوں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب یہ آپ کا کردار ہے، یہ آپ نے پیش کرنا ہے۔ اگر آپ یہاں AI پڑھانا چاہتے ہیں، CSS کروانا چاہتے ہیں، ہماری ٹیم موجود ہے، ادارہ موجود ہے، اچھے جذبات موجود ہیں، ان کے محنتی ہونے کا آج یہ ثبوت موجود ہے کہ بچے نے پوزیشن لی ہے۔ اب جو چیزیں اس میں کم ہیں وہ آپ پوری کریں، انشاءاللہ ہم یہ شروع کر دیں گے۔ کوئی تعصب نہیں، آپ کا فرقہ کون سا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے، اہم بات یہ ہے کہ آپ پاکستانی ہیں، پاکستان اور اسلام کا فائدہ سوچتے ہیں۔ آپ آ کر کے اس ادارے میں اپنا کردار پیش کر سکتے ہیں، ہم آپ کو قبول کریں گے انشاءاللہ۔ جو بحثیت استاد اور بحثیت خادم کے جو ہم سے ہو سکا وہ آپ کے سامنے آج عیاں ہے۔ اب اس میں جو کمی کمزوری ہوگی وہ آپ کی ہوگی، اس کا جواب آپ نے دینا۔ آپ اگر چاہتے ہیں اچھے سے اچھا آگے بڑھ کر چندہ جمع نہیں کروائیں بلکہ کردار پیش کریں، اپنے آپ کو پیش کریں، مجلس کا حصہ بنیں، آپ کی سوچ کو کھنگالا جائے گا، جو چیز پاس ہوگی وہ ہم پڑھانا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ پائلٹ پروگرام ہے، یہ تجربہ گاہ ہے۔ آپ آگے بڑھیں انشاءاللہ، ہم آپ کا تعاون کریں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہمارا تعاون کریں، میں کہہ رہا ہوں ہم آپ کا تعاون کریں گے۔ آپ آئیں، اپنا کردار پیش کریں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حافظ محمد سعید حافظہ اللہ، ان کی یہ سوچ ہے، انہوں نے ہمیں اس بات کا حکم دیا تھا۔ ایک دن میں گیا حافظ صاحب کے پاس تو میں نے کہا حافظ صاحب، ملک میں دین کے فائدے اور سربلندی کے لیے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ گاڑیاں دیں، ڈرائیور دیں علماء کو، اور وہ جا کر کے واعظ ارشاد کریں تو دین کا فائدہ ہوگا۔ یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سیاست میں بڑا اچھا نام پیدا کریں اور اس میں کامیاب ہوں، MNAs MPAs وزیر پیدا کریں، اور وہ جا کر کے پاور میں آ کر کے ملک میں اسلام کا فائدہ کریں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اچھے اچھے ادارے قائم کر کے
ان اداروں میں آپ پیسہ خرچ کریں اور محنت کروائیں، اور اس کے بعد یہاں سے اچھی کھیپ نکلے جو بیوروکریٹ بنے اور جا کر کے امپاور ہو کر لوگوں میں اللہ کے دین کا فائدہ کریں۔ تو ان تینوں میں سے کون سا کم خرچ اور کون سا زیادہ افیکٹو اور کون سا زیادہ پاسبل اور کون سا زیادہ آسان طریقہ ہے؟ تو ہنسنے لگ گئے، کہنے لگے وہ جو تو کہنا چاہ رہا ہے نا وہ میری بات ہے، وہ میں چاہتا ہوں، اور جو تو دلائل دے رہا ہے نا وہ میرے دلائل ہیں، وہ اس کے زیادہ دلائل میرے پاس موجود ہیں کہ ان میں سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ ادارے قائم کیے جائیں، ان میں محنت کی جائے اور ان کو آگے بھیجا جائے۔ اچھی قیادت ہوگی تو کرپشن کا علاج بھی ہم کر سکتے ہیں اور وہ ملک میں اپنا کردار پیش کریں گے۔ لیکن یہ کام کون کرے گا؟ مجھے کہنے لگے آپ کو میں اجازت دیتا ہوں، جتنا دوڑ سکتے ہو آپ دوڑ لو۔ تو بھائیوں، میں اکیلا دوڑ کر کیا کروں گا؟ میں آپ کا ساتھ دوں گا، مل کر دوڑیں گے انشاءاللہ اور یہ کام کریں گے۔ میرے بھائی اس کام کے لیے تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں میں بھی برکت دے اور آپ کی کاوشوں میں بھی برکت دے۔ ابھی تک جو رزلٹ نظر آیا ہے اس میں جو محنت ہے اللہ کے فضل کے بعد، وہ ہماری قیادت جو سٹیج پر بیٹھی ہے ان کی محنت ہے، اور بچوں نے محنت کی ہے، انہوں نے ماحول فراہم کیا، انہوں نے وسائل فراہم کیے۔ ہر وہ بھائی جس نے اس ادارے کا تعاون کیا اس نے ایک انویسٹمنٹ کی ہے آخرت کے لیے کہ انشاءاللہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں اجر ملے گا۔ اللہ کے فضل سے اس کی انویسٹمنٹ ڈوبنے نہ دینا، یہ میرا کام تھا اور اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے اللہ کے فضل سے وہ نتیجہ آیا۔ تو ہم اس ادارے میں 4 پروگرام ہیں، 4 پروگرام لے کر آئے ہیں۔ نمبر 1، جو دنیا دار ادارے ہیں وہ ٹیلنٹ لینے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، جو کافر ادارے ہیں وہ تو بچے کو اٹھا کر کے لے جاتے ہیں جس کے اچھے نمبر ہوں، ویزا دے دیتے ہیں، فیملی کا ویزا دے دیتے ہیں ان کو۔ ہم اتنا کچھ تو نہیں کر سکتے اور وہاں سے ہم لے بھی نہیں سکتے کیونکہ کمپٹیشن بہت ہے۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ حفظ میں جس بچے نے 1 سال میں حفظ کیا ہے، 1.5 سال میں حفظ کیا ہے، وہ بڑا ذہین بچہ ہے، ہم وہاں سے یہ لیں اور ان کو پالش کرنے کی کوشش کریں۔ تو وہ بچہ جو حفظ کر کے سکول کالج جاتا ہے وہ حفظ کو بھول جاتا ہے۔ ہم نے ایک پروگرام شروع کیا، حفظ پروٹیکشن پروگرام۔ وہ بچہ آتا ہے، روزانہ اس کی منزل سنتے ہیں اور اس کو 6ٹھی 7ویں اور 8ویں کی تیاری 1 سال میں کرواتے ہیں۔ اگلے سال اس کو 9ویں بٹھا دیتے ہیں۔ اس کا بچپن پرائمری کا کلاس فیلو جس سے ہٹ کر وہ حفظ میں چلا گیا تھا وہ بھی ابھی 9ویں میں پہنچا ہے اور یہ حفظ کرنے کے بعد بھی اسی کی کلاس میں دوبارہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کا دنیاوی حساب سے نقصان بھی نہیں ہوتا اور وہ اس سے زیادہ ذہین بھی ہو چکا ہوتا ہے اور وہ پالش بھی ہو چکا ہوتا ہے۔ اس اپنے والدین کو وقار کا تاج پہنا چکا ہوتا ہے اور جنت کا بہت بڑا شاہانہ لباس پہنا چکا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ اسی بچے کے لیول پہ میٹرک میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ 1 سالہ پروگرام ہے، اس میں حفاظ اور غیر حفاظ بھی جو بچے کمزور ہوتے ہیں پری 9 میں ان کو بٹھا کر ہم 9th کی تیاری کرواتے ہیں۔ دوسرا پروگرام ہے میٹرک اور انٹر کا۔ میٹرک اور انٹر روٹین کی ہے، عام مدارس میں سائنس نہیں پڑھائی جاتی، کمپیوٹر نہیں پڑھایا جاتا۔ اس ادارے میں اللہ کے فضل سے آپ میٹرک سائنس کریں، آپ میٹرک کمپیوٹر کریں، آپ میٹرک آرٹس کریں اور انٹر میں ICS کریں، آپ FSC کریں۔ یہ سارے آپشن آپ کے پاس موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اتنا دین پڑھایا جاتا ہے جتنا کہ اس کے اخلاق کی تیاری کے لیے، اس کے کردار کی تیاری کے لیے، اس کے مائنڈ سیٹ کے لیے، اور اس کو جو عقائد کی ضرورت ہے اور جو اعمال کی ضرورت ہے وہ اس کو سمجھا دیے جاتے ہیں۔ 6 چیزوں کا اضافہ ہے۔ نمبر 1 ایمانیات، عقائد سمجھائے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں۔ نمبر 2 عبادات، نماز روزہ حج زکوٰۃ۔ نمبر 3 معاملات، اس میں نکاح طلاق کے مسائل، اس میں تجارت کے مسائل یہ سمجھائے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے ماشاءاللہ سے دنیاوی حساب سے پڑھے ہوئے
میرے پاس آتے ہیں جی میں 5 دفعہ طلاق دے کے پھر میں نے بیوی گھر میں رکھی ہوئی ہے اور میرا خیال تھا کہ جب رجوع کر لیتے ہیں تو پچھلی طلاق ختم ہو جاتی ہے۔ میں اس کو پوچھتا ہوں تو پھر 3 تو پوری ہوں گی نہیں، اس طرح 3 کا تصور کیا ہے؟ بڑے بڑے دماغ آنسوؤں سے رو رہے ہوتے ہیں، آن ڈیوٹی میجر ٹائپ لوگ میں نے آنسوؤں سے روتے دیکھے۔ طلاق دے کے آ گیا اور آپ جناب کہہ رہا ہے کہ پریشان ہوں، بچے دیکھے نہیں جاتے، کیا کروں؟ مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے، اور ایک لفظ کامن ہے جو سب بولتے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ شادی کر لی ہو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے فضل سے اس ادارے میں ان کو نکاح طلاق کے مسائل بھی اور خرید و فروخت کے مسائل بھی سارے پڑھائے جاتے ہیں، عبادات، ایمانیات اور معاملات، اور چوتھی چیز اخلاقیات پڑھائے جاتے ہیں جو کہ اس وقت ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ لمبی بات نہیں کرتا، 5ویں چیز قرآن کا ترجمہ اور قرآن کی تجوید۔ بڑے بڑے سیاستدان وزیر بن جاتے ہیں اور کل ہولہ پڑھنی نہیں آتی، تو ہم اللہ کے فضل سے بچے کا قرآن بالکل صحیح کروا دیتے ہیں۔ وہ ایسا قرآن پڑھتا ہے کہ جس کو پڑھنے سے وہ اجر پائے، گناہ نہ پائے۔ اور ساتھ ساتھ قرآن کا ترجمہ یہ بھی پڑھا دیا جاتا ہے۔ اور چھٹی چیز ان کو سیرت نبوی پڑھائی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے مدرسے کی تعلیم نہیں لینی ہمارے پاس، انہوں نے کمپیوٹر پڑھنا ہے، انہوں نے سائنس پڑھنی ہے اور دنیاوی میدان میں جانا ہے، تو ہمارا اس میں مقصد یہ ہے کہ کم از کم وہ اتنا ایک مسلمان ہو جائے، داعی بن جائے، عالم دین نہ صحیح مگر وہ اچھا مسلمان بن جائے، اور جہاں بھی پہنچے اس کا قرآن اچھا ہے، اس کی نماز روزہ اچھا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، تو انشاءاللہ اچھی قیادت ملک اور قوم کو ملے گی۔ اور وہ بچے جو آرٹس پڑھتے ہیں ان کو ہم ساتھ ساتھ مکمل مدرسے کی تعلیم دیتے ہیں۔ میٹرک میں کچھ کلاسیں، کچھ مضامین، انٹر میں مدرسے کی 2 کلاسیں، اور اس کے بعد بی ایس میں مدرسے کی 4 کلاسیں، تو 6 سالہ اس کا نصاب مدرسے کا مکمل ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ بی ایس کر لیتا ہے۔ میں نے دیکھا کئی طالب علموں کو مدرسے سے فارغ ہوئے، پوچھا بیٹے کیا کر رہے ہو؟ وہ جی میں میٹرک کر رہا ہوں۔ مدرسے کی سند لے کر جب وہ باہر نکلا، بازار میں ریٹ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس سے تو کچھ فائدہ نہیں ہوتا، دین کا فائدہ تو ہے مگر دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اب وہ میٹرک کر رہا ہے اور پھر وہ انٹر کرے گا، اور وہ لائن میں لگا ہوا ہے، اور دل اس کا گالیاں دے رہا ہے ان استادوں کو جنہوں نے اس کو پہلے سمجھایا نہیں۔ تو میں ان کو وقت پر سمجھاتا ہوں اور ان کو ساتھ دنیا کی تعلیم دیتا ہوں، اور جب وہ فارغ ہوتا ہے تو بی ایس کر کے فارغ ہوتا ہے۔ اس میں ایک آپشن عام لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جب سے ایم اے ختم ہوا ہے، بی اے ختم ہوا ہے، اور ساری تعلیم ریگولر ہو گئی ہے، بی اے اور ایم اے پرائیویٹ ہو جاتے تھے، اب بی ایس پرائیویٹ نہیں ہوتا، ان کے لیے یہ ادارے بہترین ہیں کہ وہ یہاں پہ انرول ہو کر یونیورسٹی کی تعلیم لے سکتے ہیں، اور یہاں پہ حاضری کا بھی اتنا سخت پروگرام نہیں ہے، اور بچیاں بھی انرول ہو کر اپنا بی ایس مکمل کر سکتی ہیں اسلامیات میں، خصوصاً جو ہمارا قادسیہ کا لاہور کا ادارہ ہے اس کی ایفیلیشن بی ایس لیول۔ جو طلبات بی اے کر کے بیٹھی ہوئی ہیں وہ ڈائریکٹ 5ویں سیمسٹر میں بیٹھ سکتی ہیں ہمارے پاس، بی ایس کے 5ویں سیمسٹر میں بیٹھ سکتی ہیں، تو یہ اچھا چانس ہے سب کے لیے، اس کے لیے آپ سب کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ادارہ انتظام میں ہے، انشاءاللہ اس کی بھی بورڈ سے ایفیلیشن اور یونیورسٹی سے ایفیلیشن دیں گے، اور ججا صاحب اعلان کر گئے ہیں آپ کی دعاؤں کے ساتھ کہ ہم یونیورسٹی بھی بنائیں گے، تو انشاءاللہ رب الجلال نے ہمیں توفیق دی تو رب الجلال کی توفیق سے سیاست بھی بنائیں گے، اے آئی بھی پڑھائیں گے، اور یونیورسٹیاں بھی بنائیں گے اللہ تعالیٰ کی۔ تو رب الجلال ہمیں جو کیا ہے قبول فرمائے اور مزید توفیق دے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے عرض کیا عمل کی توفیق دے، اور اپنے بیٹوں، بھانجوں، بھتیجوں، محلے کے بچوں کو ان کا ذہن سازی کر کے ان کو لائیں۔ یہ اعلان ہم مسجد میں تجارت کے لیے نہیں کر رہے بلکہ آخرت کی تجارت کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ ہم فیسیں
اس معنی میں نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. واللہ اعلم. صلی اللہ علیہ وسلم.